بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو امام حسکفی نے اپنے استاذ شیخ محمد آفندی محاسنی کے اشعار در مختار میں ذکر کیے۔ پہلا شعر آپ نے کل پڑھا، لِكُلِّ بَنِي الدُّنْيَا مُرَادٌ وَمَقْصِدُ وَإِنَّ مُرَادِي صِحَّةٌ وَفَرَاغُ لِأَبْلُغَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ مَبْلَغًا يَكُونُ بِهِ لِي فِي الْجِنَانِ بَلَاغُ۔ یہ دو ہو گئے۔ فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُولُو النُّہَىٰ وَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا الْغَرُورِ بَلَاغُ۔ فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيُنَافِسْ أُولُو النُّہَىٰ، عقل والوں کو اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو فدا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ساتھ گزرا ہے کہ علم شریعت کے اندر ایسے مقام تک پہنچنا کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت پہنچ سکے، اس کے اندر اولو النہا اصحاب عقول جو ہیں ان کو اپنے آپ کو فدا کرنا چاہیے۔ وَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا، دنیا جو ہے وہ موصوف ہے، اور الغرور فعول جس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ دنیا کی صفت ہے۔ بلاغ، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا میں سے اتنا ہی کافی ہے، ایسی دنیا جو کہ دھوکہ دینے والی ہے، میرے لیے بقدر کفایت ہی جس سے میرا دنیا میں گزارا ہو سکے، اتنا ہی مجھ سے میرے لیے دنیا کا مال کافی ہے۔ یعنی میری زیادہ توجہ جو ہے وہ علم شریعت کی طرف ہے کہ اس کے اندر میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جاؤں، اور دنیا بقدر کفایت ہی میرے لیے ہو تو یہ صحیح ہے۔ فَمَا الْفَوْزُ إِلَّا فِي نَعِيمٍ مُؤَبَّدٍ الْعَيْشُ رَغْدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ۔ نہیں ہے کامیابی مگر ان نعمتوں میں جو دائمی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں اور جنت کی دائمی ہیں، تو میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا طلبگار ہوں۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ بِهِ الْعَيْشُ رَغَدٌ وَالشَّرَابُ يُسَاغُ، کہ جس کے اندر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں، رغد بلا روک ٹوک، وَالشَّرَابُ يُسَاغُ، اور جس کے اندر پینے کی چیزیں وہ ہیں کہ جب حلق میں داخل ہوں تو اس سے خوشگوار کیفیت محسوس ہو۔ اب جو اصل مقصد ہے ان کا خطبہ کے بعد، مقدمہ در مختار کا مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ مرفوع پڑھیں تو ہوگا ھذہ مقدمۃ، یعنی خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ باقی منصوب پڑھیں تو پھر فعل محذوف کا مفعول بھی ہوگا، خذ مقدمۃ۔ اب اس میں بحث ہے کہ اسے مقدمہ پڑھنا ہے یا مقدمہ پڑھنا ہے۔ ویسے بظاہر یہ ہے کہ پوری کتاب سے اس کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس کو مقدمہ پڑھا جائے کہ وہ شے کہ جس کو کتاب پر مقدم کیا گیا ہے۔ لیکن زمخشری نے فائق میں یہ کہا، جو الفائق فی غریب الحدیث، یعنی حدیث شریف کے جو مشکل الفاظ کی ڈکشنری ہے فائق، اس کے اندر زمخشری کا یہ قول موجود ہے کہ ہیا بکسر الدال،
کہ یہ مقدمہ ہے، مقدمہ نہیں، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول نہیں۔ لیکن یہ قدمہ سے مشتق ہے، وہ قدمہ جس کی موافقت ہے تقدمہ کے ساتھ۔ یہ آپ نے فصول اکبری میں جو خواص پڑھے ہوں گے کہ بعض افعال کی بعض کے ساتھ موافقت ہوتی ہے، موافقت کا خاصہ، کہ وہ اس کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ویسے تو باب تفعیل متعدی ہوتا ہے، لیکن باب تفعیل کی تفاعل کے ساتھ موافقت بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو مقدمہ ہے مشتق تو یہ صیغہ تو تفعیل کا ہے اور قدمہ سے بنا ہے، لیکن اس میں معنی تقدمہ والا ہوگا۔ تو اب معنی تقدمہ والا یہ ہوگا کہ مقدمہ بمعنی متقدمہ ہوگا۔ تو متقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا، آگے ہونے والی چیز۔ تو وہ جو اصل معنی میں اگر یہ رہتا تو پھر تو مقدمہ ہی پڑھنا چاہیے تھا کہ جس کو آگے کیا گیا ہے، لیکن یہ تفاعل کے ساتھ موافقت کی بنیاد پر یہ ہے کہ آگے ہونے والی چیز، یعنی لازمی میں یہ استعمال ہے، متعدی میں استعمال نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ مقدمہ پڑھا جائے گا موافقت کی بنیاد پر، کہ باقی کتاب سے یہ حصہ پہلے آنے والا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو وہاں لا تقدموا جو ہے وہ تفعیل تفاعل کے معنی میں ہے، لا تتقدموا، یعنی کہ کسی اور کو آگے نہ کرو، خود آگے نہ ہو۔ تو جیسے وہاں تفعیل کی موافقت تفاعل کے ساتھ ہے، ایسے ہی یہاں بھی اس موافقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مقدمہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ باقی کتاب سے پہلے ہے کہ اس میں تعریف آئے گی، موضوع، غرض و غایت وغیرہ۔ تو مقدمہ کے بعد خود ہی کہتے ہیں حق علی من حاول علما ما ان یتصورہ بحدہ اور رسمہ، حق ہے اس بندے پر، کس پر؟ من حاول علما ما، کہ جس نے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کا آغاز کیا ہے، اس پر حق ہے، لازم ہے ان یتصورہ بحدہ اور رسمہ۔ ان یتصورہ کی ضمیر راجع ہے علم کی طرف، کہ وہ اس علم کا تصور کر لے، یا تو حد کے لحاظ سے یا رسم کے لحاظ سے۔ حد کے لحاظ سے یعنی ذاتیات جو اس علم کے ہیں وہ جان لے، جس طرح کہ مثلا انسان کو کوئی پہچاننا چاہے تو اس کے ذاتیات ہیں حیوان ناطق، ان کو جان لے، یا رسم کے ساتھ کہ جو تعارف ہوتا ہے کسی چیز کا ارضیات کے ساتھ۔ حد تو ذاتیات کے ساتھ ہوتی ہے اور رسم ارضیات کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح کہ انسان کی پہچان یا تعارف ضاحک کے ساتھ۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ بندے کو اندازہ ہو کہ میں کون سا علم پڑھنے لگا ہوں۔ تو یا تو حد کے لحاظ سے یا رسم کے لحاظ سے، جو تعریف کی دو قسمیں ہیں، کہ اگر تعریف کسی چیز کی اس کے ذاتیات کے لحاظ سے کی جائے تو اس تعریف کو حد کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی تعریف اس کے ارضیات کے لحاظ سے کی جائے تو اس کو رسم کہتے ہیں۔ حق یہاں پر ہے واجب، واجب اور فرض کے معنی میں۔ من حاول، جس نے ارادہ کیا، علمم ما، کسی بھی علم کا، یعنی علمم ما کا مطلب ہے ای علم،
کہ کوئی یہ قانون خاص کسی معین علم کے بارے میں نہیں کہ وہ پڑھنا ہو تو پہلے اس کی تعریف آنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی علم جو ہے، کوئی بھی فن حاصل کرنا ہو تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہ کس طرح کا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہو، یعنی وہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم غیر شرعیہ ہوں، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ پہلے ان کا تصور یعنی تعریف جو ہے وہ حد یا رسم کے ساتھ آنی چاہیے۔ اچھا جی، وَيَعْرِفَ یہ عطف ہے یتصورہ پر، اور حق ساتھ لگے گا کہ واجب ہے اس پہ کہ وہ جانے اس علم کے موضوع کو، این یتصور ان ساتھ لگے گا کہ جانے اس علم کے موضوع کو اور اس علم کی غایت کو، اور ساتھ ہی استمداد کو کہ وہ علم حاصل کن ذرائع سے ہو سکتا ہے، اس کے مآخذ کیا ہیں۔ تو موضوع کے بارے میں تم نے پڑھا ہوگا پہلی کتابوں میں، کافیہ وغیرہ میں، کہ ما یبحث فی العلم عن عوارضہ ذاتیہ، کہ کسی علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ اس علم میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، خود اس چیز کی بحث نہیں ہوگی۔ موضوع چیز کا، کسی علم کا موضوع وہ ہے کہ جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جس طرح کہ طب کا موضوع ہے بدن انسان، تو بدن انسان خود جو ہے اس کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ بدن انسان کے جو عوارض ذاتیہ ہیں، صحت، مرض وغیرہ، ان کی بحث طب کے اندر ہوگی۔ تو ایسے ہی یعنی جس علم کو بھی شروع کریں گے اس کا جو موضوع ہے، موضوع کے عوارض ذاتیہ، جس طرح کہ مثلا قرآن کا موضوع ہے انسان، تو انسان جنتی کیسے بنتا ہے، جہنمی کیسے بنتا ہے، کامیاب کیسے ہوتا ہے، ناکام کیسے ہوتا ہے، اس سے بحث کی گئی ہے۔ تو یہاں پر اب جو فقہ کا موضوع بیان کریں گے کہ اسے جاننا ضروری ہے کہ جن کے عوارض کے بحث، عوارض پھر دو قسم کے عوارض، ذاتیہ اور غریبہ، تو یہاں یعنی عوارض ذاتیہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بحث ہوگی۔ اچھا جی، تو انہوں نے لکھا کہ اعلم ان مبادی کل علم عشرۃ، ہر علم کے مبادی 10 ہیں۔ امام شامی کہتے ہیں ناظمہا ابن ذکری فی تحصیل المقاصد، تو تحصیل المقاصد کتاب کے اندر ابن ذکری نے ان 10 کو 3 شعروں میں بیان کیا ہے۔ فَأَوَّلُ الْأَبْوَابِ فِي الْمَبَادِي وَتِلْكَ عَشْرَةٌ عَلَى الْمُرَادِ، کہ پہلا باب مبادی میں ہے، اور وہ مبادی جو ہیں وہ مقصد میں 10 ہیں۔ الحد والموضوع ثم الواضع والاسم واستمداد حکم الشارع، کہ ان میں پہلے نمبر پر حد ہے، تعریف، موضوع، پھر اس علم کا واضع کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس کا ماخذ اس کے کیا ہیں۔ تصور المسائل الفضیلہ و نسبۃ فائدۃ جلیلہ، کہ اس کے مسائل کا جو تصور ہے اور غرض و غایت اور فائدہ اس کا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان 10 میں سے یہاں پر امام حسکفی نے 4 بیان کیے ہیں اور 6 باقی رہ گئے ہیں۔ تو جو 6 بیان نہیں کیے تو وہ امام شامی نے خود بیان کر دیے ہیں۔ 6 جو بیان نہیں کیے امام حسکفی نے در مختار کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس علم فقہ کا واضع کون ہے، وضع کس نے کیا۔ تو
تو کہتے ہیں فوادعہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یعنی آپ صرف فقہ حنفی کے ہی واضح نہیں بلکہ مطلقاً فقہ اسلامی کے آپ واضح ہیں، یعنی امت کے اندر یہ شعبہ جو رائج کیا اور باقی ائمہ جس سے تربیت پا کے آگے بڑھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی پہلے ہیں کہ جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ جس طرح کہ امام موفق مکی جو ہیں انہوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب لکھے، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ، کہ امام ابو حنیفہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو مدون کیا۔ کیسے؟ فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، کتابوں اور ابواب کی شکل میں، یعنی اگرچہ چھوٹی چھوٹی کتابیں حدیث کی پہلے لکھی جا چکی تھیں، لیکن یہ طریقہ کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الصوم ہے، اور پھر کتاب الصلاۃ میں یہ باب الوضو ہے، یہ طریقہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موطا امام مالک میں امام صاحب کا طریقہ استعمال کیا۔ موطا امام مالک لکھنے میں، یعنی اس حدیث کی کتاب میں جو طریقہ شریعت کو مدون کرنے کا امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، اس کو انہوں نے فالو کیا۔ یعنی اس امت کے اندر کتاب لکھنے کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے بانی ہیں، تو ان کو اولیت حاصل ہے ان ائمہ کے اندر، اور یہ ان کی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر فضیلت نہیں بلکہ اس وقت ضرورت نہ تھی عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں، یہ مرحلہ بعد میں آیا، تو اس وقت اللہ نے انہیں یہ توفیق دی، تو یہ ان کی اولیت ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے لکھا کہ فوادعہ مطلقاً فقہ کے واضح اور بانی، صرف فقہ حنفی کے نہیں، یعنی مطلقاً فقہ کے بانی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو وہاں امام موفق نے خود یہ اعتراض کا جواب دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ علم شریعت کو مدون کیا، تو کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا کہ انہوں نے یہ آ کے کام کیا، تو کیا ان کا بڑا کردار ہے ان سے؟ تو اس جواب میں انہوں نے کہا وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ صَنَادِيقَ عُلُومِهِمْ، کہ صحابہ کے دل ہی علم کے صندوق تھے، وہ ایسی تدوین یا ترتیب تالیف تصنیف کے محتاج ہی نہیں تھے۔ اب جس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم یوں نہیں اٹھے گا کہ رات کوئی عالم سوئے اور صبح جاہل اٹھے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من قلوب الرجال بل ینتزع بموت العلماء۔ تو اس طرح جب صحابہ دنیا سے اٹھ گئے تو آگے پھر یہ حملہ ہو رہا تھا دوسری طرف سے جہالت کا، تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ علم شریعت کو مدون کیا جائے، چونکہ خود عربوں کے لیے سمجھنا قرآن و سنت کو اس لیے مشکل ہو رہا تھا کہ اسلام کئی قوموں تک پہنچ چکا تھا اور ان کی بولیاں عربی میں مکس ہو رہی تھیں، اور خود عربوں کے لیے عربی کا جاننا مشکل ہو رہا تھا، تو اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اب علم شریعت کو مدون کر دیا جائے تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سب سے پہلے کام کیا۔ نام کیا ہے علم کا؟ وَاسْمُهُ الْفِقْهُ، نام فقہ ہے۔ وَحُكْمُ الشَّارِعِ فِيهِ، یعنی شرعی طور پر اس کا گریڈ کیا ہے، سٹیٹس کہ یہ پڑھنا کیسا ہے، کوئی نفلی کام ہے
یا کیا ہے؟ وحکم الشارع فیہ وجوب تحصیل المکلف ما لا بد منہ، کہ جس کے بغیر گزارا نہیں اتنے کا تو حاصل کرنا جو ہے مکلف پر واجب ہے۔ مسائل اس کے کیا ہیں؟ اس میں پھر آگے جو ہے وہ وضاحت ہے کہ ایک ہے فرض عین ہونا، ایک ہے فرض کفایہ ہونا۔ تو ہر بندہ جو ہے اس پر جو اس کی زندگی کا شعبہ ہے، اس کی اسلامی معلومات اور اسلامی احکام کو جاننا یہ یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اور ایسے ہی جب بندہ بالغ ہو جائے تو بالغ پر جیسے نماز فرض ہے ایسے نماز کے مسائل بھی فرض ہیں۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے۔ یہ تو ہے فرض عین، لیکن اس کے علاوہ 70 مربع میل کے اندر اگر ایک شخص اصول و فروع کا ماہر تیار ہو جائے تو وہ سارے لوگوں کا فرض ادا کر دیتا ہے۔ یعنی پورے دین کا ماہر ہونا یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اپنے شعبے کا ماہر ہونا، اور پھر مثلا بالغ ہو گیا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل یہ سارے جو ہیں فرض عین ہیں۔ یعنی تاجر پر اسلامی تجارت کے مسائل کا جاننا یوں فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے پورے دین پر عبور حاصل کرنا۔ تو اس کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں وحکم الشارع فیہ وجوب تحصیل المکلف ما لا بد لہ منہ، کہ مکلف کا جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی اب بالغ ہے تو اس پر نماز کے مسائل جاننا یہ فرض ہے، یعنی یہاں وجوب فرض کے معنی میں ہے۔ وَمَسَائِلُهُ، اس علم کے مسائل کیا ہیں؟ کل جملۃ موضوعها فعل المکلف ومحمولها احد الاحکام الخمسہ نحو هذا الفعل واجب۔ علم فقہ کے مسائل کیا ہیں؟ علم فقہ کا کوئی بھی مسئلہ بنانا ہو، بیان کرنا ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا موضوع جو ہے، یہ موضوع سے مراد یہ تعریف کے ساتھ جو لفظ موضوع ہے ما یبحث وہ مراد نہیں ہے۔ اس موضوع سے مراد جو منطق میں موضوع اور محمول ہے، جو نحو میں مبتدا خبر ہے، وہ مراد ہے کہ جملے کا جو موضوع ہے وہ ہوگا فعل مکلف، اور محمول ہوگا شرعی حکم۔ شرعی حکم کیا ہے؟ مثلا فرض ہونا، سنت ہونا، نفل ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، یہ بنے گا محمول۔ اور موضوع کون بنے گا؟ موضوع ہوگا مکلف کا فعل، مکلف کا فعل۔ مثلا یہ ہوگا اداء الصوم فرض یا واجب یا فریضۃ، کہ اداء الصوم یہ مکلف کا فعل ہے اور آگے شریعت کا حکم وہ محمول بنایا جائے گا۔ ایسے ہی اداء الزکوٰۃ فریضۃ، یا کوئی بھی جتنی بحث ہوگی فقہ میں وہ موضوع جو ہوگا مسئلہ بناتے وقت مکلف کا فعل ہوگا، اس کا قیام کرنا، رکوع کرنا، رکوع نہ کرنا، اس کا معاذ اللہ شراب پینا، یہ کوئی بھی فعل مکلف جو ہے وہ موضوع ہوگا، اور آگے محمول میں سے حرام یا مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی یا ادھر فرض یا واجب مستحب اس طرح کر کے آگے ساتھ لگا کے محمول میں تو جملہ پورا کر کے مسئلہ بنایا جائے گا۔ فضیلت اس کی کیا ہے؟ کونہ افضل العلوم، یہ سارے علوم سے افضل ہے، لیکن کچھ مستثنا ہیں۔ وہ کون کون سے؟ سوى الکلام والتفسیر والحدیث واصول الفقہ، علم کلام یعنی علم عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور اصول فقہ کے علاوہ جو علوم ہیں ان کا یہ سردار ہے، ان سے یہ افضل ہے۔ باقی
چونکہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ اصول حدیث بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، لیکن اصول حدیث اور اصول تفسیر جو ہے یہ ایک فرع ہے اصول فقہ کی۔ اصل جو سب سے زیادہ مفصل ہے اور اس امت کا ترہ امتیاز ہے وہ اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ اور باقی اصول اسی سے ماخوذ ہیں، خواہ وہ تفسیر کے ہوں یا حدیث کے ہوں۔ تو اس واسطے انہوں نے پھر اسی کو یہاں پہ استعمال ذکر کیا ہے۔ کلام کو بھی انہوں نے یعنی فقہ سے بلند رتبہ بیان کیا ہے، علم کلام کو، لیکن علم کلام میں بہت زیادہ اختلاف ہے، خود اس میں بھی اختلاف ہے کہ پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور آگے پھر فضیلت تو بعد کی ہے، لیکن امام شامی کی رائے کے مطابق یہ علم کلام جو ہے وہ فقہ سے افضل ہے، یعنی اس بیس پر کہ اس میں یعنی توحید ہے، مثلا رسالت ہے، تو اللہ کی ذات صفات کی اس بارے میں باتیں ہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے اس شرف کو پیش نظر رکھا۔ لیکن دوسری طرف جنہوں نے اس کا رد کیا تو انہوں نے اس کے اندر جو فلسفی منطقی باتیں ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، تو اس بیس پر انہوں نے رد کیا کہ بعض کفریات ہیں فلسفے کے، تو دلیل دیتے وقت وہ عمومی طور پر توجہ نہیں جاتی، تو پھر انہی کفریات کا تلفظ معاذ اللہ زبان سے ہو جاتا۔ اس واسطے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی صون المنطق والکلام عن علم المنطق والکلام، کہ منطق، صون المنطق والکلام، اپنی بولی اور گفتگو کو بچا کے رکھنا، کس سے؟ علم منطق سے اور علم کلام سے، یعنی اتنی شدت انہوں نے اختیار کی، چونکہ ان کا زیادہ رخ جو ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن و سنت کے علوم کی طرف تھا، اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے تصنیفات کیں۔ تو یہ کتاب میں نے بغداد شریف میں پڑھی ان کی، امام سیوطی کی، جو منطق کے خلاف، اور پھر اس میں انہوں نے مختلف آیات دے کر منطق کے قواعد کو رد کیا ہوا تھا کہ یہ قاعدہ اس آیت سے ٹوٹتا ہے، یہ قاعدہ اس آیت سے ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس منطق اور کلام کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن اس کے پڑھنے پڑھانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کے خرافات ہیں وہ حکایتاً ذکر کرتے ہوئے طلباء کو بھی بتایا جائے کہ یہ کلمات کفر ہیں، اور یہ انہوں نے بطور دلیل اس کو استعمال کیا ہے۔ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ آج دلیل دیتے ہیں تو اسی دلیل سے ان کا رد کیا جائے۔ تو بکی شریف میں اس پر جب بحث ہوئی، ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی تھے، تو وہ جھگڑ پڑے استاد صاحب سے، اور کہا کہ یہ اپنا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تصنیفات فلسفہ کے خلاف اور اس طرح ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ اعلیٰ حضرت نے تو اس کے خلاف لکھا ہے کہ فلسفہ درست نہیں ہے۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے تب بھی خلاف لکھا ہے کہ پڑھے ہوئے تھے، تو اگر فلسفہ پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو فلسفے کا رد کیسے کرتے؟ تو رد کرنے کے لیے بھی تو پڑھنا ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم فلسفہ نہیں پڑھتے، ہم فلسفے کا رد پڑھتے ہیں۔ کہ وہ اعتراض فلاسفہ کے تو اب بھی کتابوں میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں اسلام پر جو ان کے اعتراض ہیں، اور اگر ہم وہ جواب پڑھانا چھوڑ دیں تو آج کے وہ لبرل اور بے دین لوگ اعتراض تو وہاں سے ہی لے لیں گے، اور جب وہ اعتراض فلسفے کی کتابوں سے ہمارے عقیدہ آخرت پر اور بعث بعد الموت پر یا اس طرح توحید پر وہ اعتراض کریں گے، اور ہمارے علماء کی وہ کتابیں ہی گم ہو چکی ہوں گی کہ اب وہ چھپتی نہیں، کہ پڑھتا کوئی نہیں،
تو پھر ان کو جواب کیسے دیا جا سکے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ اسے ہی قبلہ کعبہ بنا لیا جائے ان عقلی علوم کو اور منطق فلسفہ کو، اور نہ یہ ہے کہ بالکل اس کا ابجد کا بھی پتہ نہ ہو یا اس کے اندر چند لوگ بھی ماہرین نہ ہوں، تو پھر یعنی زبردست حملہ ہو سکتا ہے عقلی دلائل کے ذریعے سے اسلام پر۔ تو اس بنیاد پر ضرورت بھی ہے کہ وہ کتابیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے پاس تو پورا ریکارڈ ہے اور ہر چیز کا ایک جائزہ لیا ہوا ہے کہ کس دور میں اسلام پر کس ذریعے سے اعتراض کیا گیا تھا، تو اس لیے یعنی ضرورت ہے، مگر ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے کہ جس وقت وہ اقول عشرہ کی بحث کر رہے ہوں تو اور اس طرح جو قدماء ثلاثہ ہیں ان کی بات کر رہے ہوں، اور یہ چیزیں تو پھر جو اسلام سے ٹکراتی ہیں ان کو یہ پہلے طلباء کو سمجھا کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ان کا مذہب ہے، اور ہم جس طرح نقل کفر نہ باشد، تو اس طریقے کے ساتھ ہم ان چیزوں کی حکایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے نسبت وَنِسْبَتُهُ لِصَلَاحِ الظَّاهِرِ كَنِسْبَةِ الْعَقَائِدِ وَالتَّصَوُّفِ لِصَلَاحِ الْبَاطِنِ، کہ ان کی نسبت، اس کی نسبت صلاح ظاہر کے لیے، یعنی انسان کی ظاہری اصلاح کے لیے فقہ وہی کردار ادا کرتی ہے جو کہ علم کلام اور تصوف باطن کی اصلاح کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی باطن کی اصلاح کے لیے جیسے تصوف ضروری ہے، اور ایسے ہی یعنی باطن سے مراد عقیدہ بھی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، تو جس طرح علم کلام اور تصوف باطن کے لیے ضروری ہیں، تو ایسے ہی ظاہر کے لیے مثلا نماز پڑھتے وقت رکوع سجدہ یہ سب ظاہر نے کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر کو ہدایات ملیں فقہ سے، تو یہ اس کی نسبت ہے۔ امام حلبی نے یہ وضاحت کی۔ اچھا جی، تو اب اوپر فقہ کی تعریف جو ہے امام حسکفی کرتے ہیں، ثم خص بعلم الشریعۃ فالفقہ لغتاً العلم بالشیء، لغوی طور پر کسی شے کے علم کو فقہ کہتے ہیں، کسی بھی شے کا علم ہو، یعنی وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ علوم شریعت سے ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح لفظ سائنس جو ہے اس کو وہاں پر جیسے خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے اب جدید عربی کے اندر جو ہے وہ جتنے فنون ہیں، مثلا اصول حدیث ہے، اس کے بارے میں بھی وہ سائنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 65 سائنسز ہیں اصول حدیث میں، 65 علوم ہیں، جس طرح کہ آگے اب 100 کا قول بھی آپ نے پچھلی جماعت والوں نے پڑھا، بخاری والوں نے۔ تو یہاں فقہ کا ہے مطلقاً کسی شے کو سمجھنا، کہتے ہیں خص بعلم الشریعۃ، اس کے بعد پھر علم شریعت کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا، یعنی علم شریعت کی سمجھ اس کے ساتھ فقہ کو خاص کیا گیا۔ اچھا جی، فاقیہ بالکسر فقہن عالمہ، یعنی ایک باب اس کا جو ہے وہ عالمہ یعلم والا ہے، فاقیہ یفقہ، دوسرا فاقوہ یفقہ فقاہتن، فاقیہ ہو تو پھر مصدر فقہن ہے، فاقوہ ہو تو پھر مصدر فقاہتن ہے۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ سارا فقیہن، کہ وہ بندہ فقیہ ہو گیا، ماضی کے ساتھ یہ سیغے اس وقت تعبیر کیے جاتے ہیں۔ امام کرمانی نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا کہ یہ جو باب ہے فاقیہ یفقہ، یہ لغوی فقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاقوہ یفقہ
یہ اصطلاحی فقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی فقہ کا جو مصدر ہے فقاہت، تو وہ فاقوہا یفقہو، فاولا یفعلو سے ہے۔ اچھا جی، واصطلاحاً عند الاصولیین، اصولیین کے نزدیک اصطلاحی طور پر فقہ کی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ، احکام شرعیہ فرعیہ کا علم، المکتسب، یہ صفت ہے علم کی، المکتسب یعنی شرعی فرعی احکام کا وہ علم جو حاصل کیا گیا ہو، من ادلتھا التفصیلیہ، ان احکام کی تفصیلی دلیلوں سے، ہا کا مرجع ہے احکام، المکتسب من ادلتھا التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے، احکام شریعت کے تفصیلی دلائل سے، جن شرعی فرعی یعنی جو اصول ہیں ان کے بارے میں تو پہلے آیات کا نزول ہو چکا ہے، احکام شرعیہ فرعیہ کا علم جو کہ حاصل ہو تفصیلی دلائل سے، یہ ایک تعریف ہے۔ اس کے لحاظ سے امام شامی اب بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اصطلاح جو آیا ہے، کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے اتفاق، اصطلاح کا معنی ہے اتفاق، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اتفاق و طائفۃ مخصوصۃ علی اخراج الشیء عن معناہ الی معنی آخر، ایک مخصوص طبقے کا اتفاق ہو جانا۔ ابن حمام کے نزدیک تمام فقہ جو ہے وہ قطعی ہے، تو العلم بالاحکام الشرعیہ اکثر رائج اصول میں ہمارے یہی ہے تعریف، لیکن انہوں نے التصدیق بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ المکتسب من ادلتھا التفصیلیہ، یہ ان کی تعریف ہے، باقی ایک جیسی ہے، لیکن علم کی جگہ لفظ تصدیق انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، تو ان کے نزدیک احکام شریعت کے بارے میں ظن یہ فقہ نہیں ہے، کیونکہ احکام شریعت کی تصدیق فقہ ہے، تو احکام شریعہ کے بارے میں اگر ظن ہو اور قطعیت تک علم نہ پہنچا ہو تو وہ فقہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں فالظن بالاحکام الشرعیۃ وکذا الاحکام المظنونۃ لیس من الفقہ، کہ احکام شریعت کے بارے میں ظن یا خود احکام مظنونہ یہ فقہ نہیں ہے۔ اب یہ ان کا موقف آ گیا ابن حمام کا۔ وبعضهم خصہ بالظنیۃ، بعض نے کہا کہ فقہ ہوتی ظنی ہے، کہ جو احکام شریعہ کے بارے میں ظنی علوم ہے وہ فقہ ہے، تو پھر جو قطعی ہے یہ نکل جائیں گے ان کے بقول۔ وبعضهم، بعض فقہا نے خصہ خاص کیا ہے فقہ کو بالظنیۃ، فیخرج عنہ ما علم ثبوت قطعا، تو پھر وہ نکل جائیں گے کہ جن کا احکام شریعت کا علم قطعی طور پر ہے وہ فقہ کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ وبعضهم جعلہ شاملا للقطعی والظنی، تو تیسرا طبقہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پر مشتمل ہے۔ ابن حمام کے نزدیک صرف احکام شریعہ کا قطعی علم فقہ ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف ظنی علم احکام شریعہ کا فقہ ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے انہوں نے کہا خواہ قطعی ہوں یا ظنی ہوں سب کا مشترکہ جو علم ہے وہ فقہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ فقہ سے نہ تو قطعی علوم نکلیں احکام کے اور نہ ہی ظنی علوم نکلیں، دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں
وقد نص غیر واحد من المتاخرین علی انہ الحق، کہ بہت سے متاخرین نے اس پر نص کی ہے کہ یہ تیسرا موقف صحیح ہے کہ فقہ ایسے علم کو کہتے ہیں کہ جو احکام شریعہ کا علم دلائل سے حاصل ہو، اور وہ خواہ قطعی ہو علم یا ظنی ہو۔ وعلیہ عمل السلف والخلف، اس پر سلف اور خلف کا عمل ہے۔ اچھا جی، وتمامہ فی شرح تحریر، اور یہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ شرح تحریر کے اندر ہے، یعنی تحریر ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور شرح تعبیر یہ ان کے شاگرد ابن امیر حاج ان کی ہے، انہوں نے شرح کے اندر یہ ساری وضاحت کی ہے۔ تو پھر اب خلاصہ کیا بنا؟ امام شافعی کہتے ہیں مراد بالعلم ہنا الادراک الصادق والیقین والظن، کہ یہاں علم سے مراد وہ ادراک ہے جو کہ سچا ہو، وہ یقین پہ بھی سچا ہے اور ظن پہ بھی سچا ہے، یعنی وہ ادراک جو یقین پہ بھی صادق آئے اور ظن پہ بھی صادق آئے، یعنی وہ جو تیسرا مذہب ہے کہ دونوں چیزیں اس میں ہوں، تو علم سے مراد وہ لیا گیا، یعنی محض تصور نہیں بلکہ تصدیق تصور، جو دونوں قسمیں ہیں علم کی، اس کے لحاظ سے یہ تیسرا موقف جو ہے وہ لیا گیا۔ کما ہوا اصطلاح المنطقی، جس طرح کہ منطقی کی اصطلاح ہے، یعنی منطق میں علم کی دو قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو یہ جو ابن حمام نے کہا کہ علم کی جگہ رکھنا ہی تصدیق ہے، تو یہ یعنی منطقی اصطلاح نہیں ہے۔ منطقی اصطلاح کے مطابق علم خود تصدیق کو بھی شامل ہے، تصور کو بھی شامل ہے۔ وہ اصولیوں کی اصطلاح ہے، اصولیوں کی اصطلاح کے مطابق فالمراد به المقابل للظن، کہ علم سے مراد وہ ہے جو ظن کے مقابل ہو، یعنی تصدیق، جس طرح کہ صدر الشریعہ نے توضیح کے اندر یہ بتایا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے پھر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے فقہ ظنی علم ہے، ظنی علم ہے، یہ قطعی علم نہیں ہے، یعنی اعتراض اس طرح کہا جاتا ہے فقہ ظنی ہے، لفظ علم بولے بغیر فقہ ظنی ہے۔ فَلِمَا أُطْلِقَ الْعِلْمُ عَلَيْهِ، تو جب یہ ظنی ہے تو اس پر پھر علم کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ تو اس کے انہوں نے پھر دو جواب دیے، اور یہ بحث یعنی یہ لائے ہیں توضیح سے، توضیح تلوی جو ہے، کیونکہ پیچھے بات ختم ہوگی قال صدر الشریعہ تھے، پھر توضیح ہے، یہ آگے صدر الشریعہ نے جو توضیح میں کہا وہ یہ سوال اور اس کے دو جواب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فقہ ظنی ہے تو اس کو پھر علم کیوں کہا جاتا ہے؟ جو آپ نے تعریف میں کہا العلم بالاحکام الشریعہ، تو جب ظنی ہے تو پھر کہنا چاہیے الظن بالاحکام الشریعہ یا الادراک بالاحکام الشریعہ، العلم کیوں کہا؟ پہلا جواب یہ ہے، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ فقہ ظنی ہے ہی نہیں، فقہ قطعی ہے، لہذا جب قطعی ہے تو قطعی پر علم کا اطلاق کر دیا گیا، تو یہ تو جس طرح چاہیے تھا ویسے ہی کیا گیا، کیونکہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ فقہ ظنی ہے بلکہ فقہ قطعی ہے۔ دیکھو فجواب اولا انہ مقطوع بہ، پہلا جواب یہ ہے کہ فقہ قطعی ہے۔ فإن الجملة التي ذکرنا انہا فقہ، کہ جس کو ہم نے فقہ کہا وہ کیا ہے؟ ہی ما قد ظہر نزول الوحی بھی، کہ جس کے بارے میں نزول وحی ظاہر ہو گیا، یعنی
اصل وہ بھی وحی کے مضمون کا ایک حصہ ہے. جب نزول وحی اس کے بارے میں ظاہر ہو گیا تو اب وہ بھی قطعی ہے. یعنی جس طرح کے وافقہ میں مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ ایک گھڑا ہے, اس کے اوپر ڈھکن دیا ہوا ہے, تو اب جس نے اوپر سے ڈھکن اتارا اور نیچے پانی ظاہر ہوا, یہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی اب پانی ڈال رہا ہے اپنی طرف سے اس گھڑے میں. پانی تو پہلے ہی تھا, اس نے اس پانی کو ظاہر کیا. ایسے ہی فقہا نے شریعت تو پہلے ہی تھی لیکن اوپر پردہ تھا, تو علت مشترکہ کی بنیاد پر انہوں نے اوپر سے پردہ ہٹا دیا. مثلا شراب کا حکم واضح تھا تو کیا بھنگ کا بھی وہی حکم ہے؟ تو انہوں نے علت مشترکہ دیکھ کر وہی حکم بھنگ کے اوپر بھی لگا دیا کہ شراب مسکر ہے اور یہ بھی مسکر ہے, لہذا یہ بھی حرام ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے وحی کے اندر جو کچھ تھا وہی ظاہر کیا. تو یہ ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے. اس بیس پر پہلا جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور ساتھ کچھ مسائل جو اجماعی ہوتے ہیں, ومن عقد الاجماع علیہ قطعیۃ, اور ایسے ہی جس پر اجماع منعقد ہو وہ بھی قطعی ہے. اس واسطے فقہ ظنی ہے ہی نہیں. یعنی پہلے جواب کا یہ مدار ہے. دوسرا جواب کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ فقہ ظنی ہے تو پھر ان العلم یطلق علی الظنیات, تو ظنیات پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے. بہرحال علم جو ہے اس کا تعریف میں یہاں لانا العلم بالاحکام الشرعیہ یہ درست ہے. خواہ پہلی بیس پہ جواب دیا جائے کہ فقہ قطعی علوم ہے, یا دوسری پہ کہ فقہ ظنی مانا جائے فقہ کو, تو پھر بھی علم دونوں صورتوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خواہ یہ قطعی ہے یا ظنی ہے. العلم بالاحکام, احکام حکم کی جمع ہے. حکم کیا ہے؟ یہاں حکم سے مراد جو فقہی حکم ہے. ویسے تو زید قائم, قائم میں ایک حکم ہے جو زید پہ لگایا گیا ہے کہ محمول کا حکم موضوع کے لیے ثابت کرنا, کہ منطقی ترجمہ یہ ہوگا قیام ثابت ہے زید کے لیے. تو یہاں حکم جو ہے وہ جو فقہ میں حکم کی تعریف ہے, ہوا خطاب اللہ تعالی, حکم اللہ کا خطاب ہے. المتعلق خطاب کی صفت ہے, ایسا اللہ کا خطاب جو افعال مکلفین سے ریلیٹڈ ہے, جس کا تعلق افعال مکلفین کے ساتھ ہے. یہ حکم کی تعریف کی گئی. کرتے ہی کیلا سے کی تاکہ گنجائش اگلی بات کی بھی باقی رہے, کیونکہ صدر الشریعہ جو ہیں انہوں نے اس کو رد کیا, اس تعریف کو. وردہ صدر الشریعہ بأن الحکم المصطلح علیہ عند الفقہاء ما ثبت بالخطاب کالوجوب والحرمت مجازا کالخلق علی المخلوق ثم صار حقیقتا عرفیتا. تو صدر الشریعہ نے رد کیا, اور وہ رد معمولی چیز ہے. خطاب اللہ تعالی المتعلق, ایک ہے خطاب اور ایک ہے ما ثبت بالخطاب. تو یہ دو جدا چیزیں ہیں. اللہ کا خطاب اور اس خطاب سے جو چیز ثابت ہو. خطاب ہے اللہ کا مثلا اقیم الصلاۃ, اور اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ فرضیت صلاۃ. تو خطاب اللہ کا افعال مکلفین کے ساتھ, تو صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ حکم جو اصطلاحی حکم ہے, خطاب کو حکم نہیں کہتے, جو خطاب سے ثابت ہو اس کو حکم کہتے ہیں. یعنی مکلفین کے لیے جو چیز خطاب کے ذریعے ثابت ہو,
تو اس بنیاد پر یہ تعریف کرنا کہ خطاب اللہ تعالی، یہ حکم کی تعریف درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے ما ثابت بخطاب اللہ تعالی، کہ جو خطاب سے، اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ حکم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ مثال اس کی حکم کی مثال دیں گے تو ہم کہیں گے وجوب، حرمت، فرضیت، تو یہ خطاب نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو ما ثابت بالخطاب ہے۔ تو باقی کہتے ہیں کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں، کہ جس طرح لفظ خلق ہے، لفظ خلق ہے تو مصدر پیدا کرنا، لیکن چلتے چلتے مخلوق کو بھی خلق کہہ دیتے ہیں۔ اصل تو خلق کا نتیجہ مخلوق ہے کہ رب نے پیدا کیا، خلق الخلق، خلق المخلوق، تو مخلوق ہے وہ جو پیدا کی گئی، لیکن کبھی اسی مخلوق کو ہی خلق بھی کہہ دیا جاتا ہے، مخلوق کو خلق بھی، آواز خلق نکارہ خدا جس طرح بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس پر تو خلق خدا کا اتفاق ہے۔ تو مراد خلق سے کیا ہے؟ مخلوق، چونکہ خلق تو مصدری معنی ہے، تو خلق بمعنی مخلوق جس طرح مجازن لیا جاتا ہے، تو اس طرح ہی یہاں خطاب سے مراد وہ ہے ما ثابت بالخطاب، جو خطاب سے ثابت ہوا۔ آگے پھر ثم صار حقیقتاً عرفیتاً، پہلے تو یہ مجاز ہی تھا کہ خطاب سے مراد ما ثابت بالخطاب لینا اور خلق سے مراد مخلوق لینا، لیکن چلتے چلتے یہ پھر حقیقت عرفیہ بن گئی، یعنی فقہ کے اندر کہ خطاب سے مراد مصدری معنی نہیں ہے کہ اللہ کا خطاب کرنا، بلکہ خطاب لفظ بول کے مراد جو ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ خطاب کیا، وجوب یا حرمت وغیرہ، تو وہ حقیقت عرفیہ کے طور پر اس سے مراد لیا گیا۔ چلو الحمدللہ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ